نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، اسلامی کیلنڈر کے مہینوں میں ذو الحجہ کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف عبادات اور قربانی کا مہینہ ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کی بے شمار مواقع موجود ہیں۔ خاص طور پر ذو الحجہ کی ابتدائی 10 دن قرآن و حدیث کی روشنی میں انتہائی مبارک اور بابرکت سمجھے جاتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں والفجر ولیال عشر فرما کر قسم کھائی ہے۔ ان مبارک دنوں میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور ان دنوں میں ذکر، تسبیح، تحلیل اور دیگر وظائف کو اپنانا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی دن محبوب نہیں جس میں وہ نیک عمل کیا جائے۔ اس لیے ان ایام میں مخصوص وظائف، دعائیں اور اذکار کو اپنانا نہایت فائدہ مند اور باعث برکت عمل ہے۔ ان وظائف کا مقصد دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا، روح کو پاکیزہ بنانا اور اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا۔ بابا فرید الدین گنج شکر بخش رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے کہ جو شخص ان ایام میں مندرجہ ذیل وظائف کا اہتمام کر لے، انشاء اللہ تعالی سال بھر اس کے روحانی و دنیاوی طور پر اثرات محسوس ہوں گے۔ پہلے دن یہ وظیفہ پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر 100 بار پڑھیں۔ دوسرے روز اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا صمدا فردا وترا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا 100 بار۔ تیسرے دن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 100 بار۔ چوتھے روز اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی 100 بار پڑھیں۔ پانچویں روز حسبی اللہ وکفی سمع اللہ لمن دعا ولیس وراءہ المنتہی سبحان من لم یزل کریما ولا یزال کریما، یہ بھی 100 بار پڑھیں۔ چھٹے روز سے 10ویں دن تک پھر پہلے دن کی ترتیب سے 5 روز پڑھے، انشاء اللہ تعالی سال بھر کے لیے روحانی اور دنیاوی اثرات محسوس ہوں گے۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔